آنسوؤں اور رطوبت کا مقام سر میں کیوں ہے؟ سر میں بال کیوں آتے ہیں اور پیشانی پر کیوں نہیں؟ اور انسان کی ناک دونوں آنکھوں کے درمیان کیوں ہوتی ہے؟ ناک کے سوراخ نیچے کیوں ہے؟ ناک کے اندر بال کیوں آتے ہیں؟ اور منہ پر دو ہونٹ کس لیے بنائے گئے؟ مردوں کی داڑھی کیوں آتی ہے اور عورتوں کی کیوں نہیں؟ پیشانی پر بل کیوں پڑتے ہیں؟ شکنے کیوں پڑتے ہیں؟ آنکھوں کے اوپر بھویں کیوں ہوتی ہیں؟ آنکھوں پر پلکیں کیوں ہوتی ہیں؟ ان سارے سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ویڈیو میں شروع سے لے کے لاسٹ تک بنے رہیں۔ امید ہے آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے تبھی آپ ایک ایک بات کی جانکاری حاصل کر سکیں گے۔ آئیے میں اپنی بات شروع کرتا ہوں دوستو۔ بار ایک طبیب خلیفہ منصور کے پاس آیا اور آ کر اپنا علم، فہم، حکمت بیان کرنے لگا اور علم طب کے بارے میں پورے دربار کو باتیں بتا رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا، کیا تم مسلمانوں میں مجھ سے بڑا عالم ہے کوئی؟ دربار منصور نے سوچا کہ اس طبیب کو کیسے چپ کرایا جائے، اور اس کے بعد منصور نے فوراً اپنے سارے وزیروں کو بلایا اور ان سے مشورہ کیا کہ بتاؤ کیا کیا جائے، اس کا منہ آخر کیسے بند کیا جائے۔ سارے وزیروں نے ایک ہی مشورہ دیا، وہاں ایک ہی شخص ہیں جو اس کا منہ بند کرا سکتے ہیں، اور وہ ہیں نواسۂ رسول امام جعفر صادق علیہ السلام۔ وہی ایک ہیں جو اس مشرق کی ایک ایک بات کا جواب دے سکتے ہیں۔ بس اب کیا؟ فوراً دربار منصور نے حضرت امام جعفر کو ایک خط بھجوایا اور اس میں لکھا، آپ آئیں اور اس مشرق کے تکبر کا جواب دے۔ وہ خط پڑھ کر آپ فوراً دربار منصور آ پہنچے۔ جیسے ہی حضرت امام جعفر نے دربار میں قدم رکھا ہے نا، ویسے ہی فوراً سارا دربار منصور اٹھ کر ان کے استقبال میں کھڑا ہو گیا۔ سب نے امام کا احترام کیا۔ اس طبیب نے دیکھا کہ وقت کا بادشاہ خود سارے وزیر امام جعفر کی تعظیم کر رہے ہیں، تو وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو دیکھ کے کہنے لگا، اگر آپ بھی مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ لیں، میں سوال سننے کے لیے بیتاب ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، میں تم سے کیا ہی پوچھوں، میں تو تم سے زیادہ علم رکھتا ہوں، تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ تو وہ طبیب کہنے لگا، جتنی کتابیں تک بھی میں نے لکھی ہیں، پڑھی ہیں، شاید ہی کسی نے لکھی ہوں اور پڑھی ہوں، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ اچھا تو بتائیں، آپ کے نزدیک طب کیا ہیں؟ کسی انسان کا علاج کیسے کیا جائے؟ فوراً امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے طبیب سن، جب کسی بیماری کا غلبہ ہو تو اس کا علاج ضد سے کرنا چاہیے، یعنی کہ خشک کا تر سے، گرم کا سرد سے، اور سرد کا گرم سے، اور ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، کیونکہ وہی ہے جو سب کچھ ٹھیک کرنے والا ہے اور وہی ٹھیک کرے گا۔ یاد رکھے طبیب، میدہ ہر امراض کا گھر ہے، اور طبیب سن، پرہیز تمام بیماریوں کی دوا۔ انسان جس چیز کی عادت اختیار کر لیتا ہے تو وہ اس کے مزاج کے موافق اس کا صحت کا باعث بن جاتی ہے۔ تو وہ طبیب کہنے لگا، بلا شفا یہ سچ ہے، یہ باتیں آپ نے کہاں سے سیکھیں؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے اپنے بابا سے سیکھی ہیں، اور انہوں نے اپنے بابا سے، اور انہوں نے اپنے بابا سے، اور انہوں نے اللہ کے رسول سے، اور انہوں نے اللہ سے۔ تو وہ طبیب کہنے لگا، بلا شفا یہی اصل طب ہے۔ امام جعفر علیہ السلام نے جب اس کا تکبر دیکھا تو فرمانے لگے، اے طبیب، کیا میں بھی تم سے کچھ پوچھ سکتا ہوں، کچھ سوال کروں؟ تو وہ طبیب کہنے لگا، ہاں ہاں کیوں نہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، طبیب بتا، آنسوؤں اور رطوبت کا مقام سر میں کیوں ہے؟ سر میں بال کیوں آتے ہیں اور پیشانی پر کیوں نہیں؟ اور انسان کی ناک دونوں آنکھوں کے درمیان کیوں ہے؟ ناک کے سوراخ نیچے ہی کیوں ہیں؟ اوپر بھی ہو سکتے تھے، دائیں بائیں بھی ہو سکتے تھے۔ مردوں کی داڑھی کیوں آتی ہے؟ منہ پر دو ہونٹ کیوں دیے گئے ہیں؟ اور عورتوں کی داڑھی کیوں نہیں آتی؟ پیشانی پر بل کیوں پڑتے ہیں؟ آنکھوں کے اوپر بھویں کیوں ہیں؟ آنکھوں پر پلکیں کیوں ہیں؟ تمام سوالات سن کے وہ طبیب گھبرانے لگا اور سر جھکا کر کہنے لگا، نوازۂ رسول، ان سوالات کے جواب تو میرے پاس نہیں ہیں اور نہ ہی میں نے کہیں پڑھے ہیں۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرمانے لگے، طبیب سن، اگر اللہ آنسوؤں اور رطوبت کا مقام سر میں نہ رکھتا تو انسان کا دماغ خشکی کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، اور اللہ نے سر پر بال اس لیے رکھے تاکہ اس کی وجہ سے تیل انسان کے دماغ تک پہنچتا رہے اور وہ بہت سے فاسد مادے دماغ سے باہر نکلتے رہیں، اور دماغ میں بہت تیز گرمی، بہت تیز سردی سے محفوظ رہے۔ اور پیشانی پر بال اس لیے نہیں ہوتے کیونکہ اس جگہ سے آنکھوں تک نور پہنچتا ہے اور اللہ نے اس جگہ کو سجدے کے لیے منتخب کیا ہے۔ پیشانی پر بل اس لیے پڑتے ہیں تاکہ سر کا پسینہ آنکھوں تک نہ پہنچے، یہ پسینہ شکنوں میں ٹھہر جائے اور انسان اس کو آسانی سے پوچھ لے۔ آنکھوں پر بھویں اس لیے ہوتی ہیں تاکہ تیز روشنی آنکھوں کو تکلیف نہ دے۔ آنکھوں پر پلکیں اس لیے ہوتی ہیں تاکہ انسان تیز ہوا اور مٹی سے آسانی سے اپنی آنکھوں کی حفاظت کر لے۔ اور ناک کو دونوں آنکھوں کے درمیان صرف اس لیے رکھا تاکہ منتسب لگے، دیکھنے میں برا نہ لگے۔ اور ناک کے سوراخ نیچے کی طرف صرف اس لیے رکھے تاکہ دماغ کی گندگی ناک کے راستے سے آسانی سے نکلتی رہے۔
اور کھاتے وقت جب کھانے والی غذا جب منہ کے پاس پہنچے تو انسان اسے آسانی سے سونگھ سکے اور پتہ لگا سکے کہ یہ غذا کھانے کے لائق ہے بھی یا نہیں۔ اور ناک کے سوراخ کے اندر بال اس لیے پیدا کیے تاکہ ہوا میں موجود مٹی فوراً اندر نہ جا سکے۔ منہ پر ہونٹ اللہ نے صرف اس لیے رکھے تاکہ دماغ سے جو رطوبتیں منہ تک پہنچیں وہ رکی رہیں، اور کھانا بھی انسان کے درمیان میں رکھے، جب چاہے پھینکیں جب چاہے نگل لے۔ مرد کی داڑھی اس لیے ہوتی ہے تاکہ مردوں اور عورتوں میں تمیز رہے، عورتوں کی داڑھی اس لیے نہیں ہوتی تاکہ عورت کا چہرہ صاف رہے، پرتشش رہے اور میاں بیوی کے درمیان محبت بڑھے۔ اے طبیب، اگر عورتوں کے چہرے پر داڑھی ہوتی تو ان کا چہرہ پرتشش نہ رہتا اور مرد اور عورت کے بیچ تمیز کرنا مشکل ہو جاتا۔ بس جیسے جیسے امام جعفر تمام سوالات کے جواب دیتے گئے، اس طبیب کا تکبر ختم ہوتا گیا۔ بالآخر وہ آپ کے قدموں تک جا پہنچا اور دست ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا، ہے نا باسائے رسول، میں نے آج تک یہ باتیں کسی کتاب میں نہ ہی پڑھی ہیں۔ بے شک یہ وہ علم ہے جو نبیوں، اماموں اور سادات کی معراج ہے۔ وہ قدم چوم کر مسلمان ہو گیا اور پورا دربار حضرت امام جعفر علیہ السلام کے احترام میں اٹھ کھڑا ہوا۔ امید کرتے ہیں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا، اور پسند آیا تو ایک لائک ضرور کرنا۔ ملتے ہیں دوستو کسی اور ویڈیو میں کسی نئے واقعہ کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال